باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام بامطابق مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب یروشلم کا سفر۔ بعد ازاں یسوع جلیل میں پھرتا رہا، کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے۔ اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی، تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، یہاں سے روانہ ہو اور یہودیہ میں جا، کیونکہ تیرے شاگرد بھی ان کاموں کو دیکھیں جو تو کرتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے۔ اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر، کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا کہ میرا وقت ہنوز نہیں آیا، مگر تمہارے لیے ہمیشہ وقت ہے۔ دنیا تم سے کینہ نہیں رکھ سکتی، مگر مجھ سے کینہ رکھتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں۔ تم اس عید میں جاؤ، مگر میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا، کیونکہ میرا وقت ہنوز پورا نہیں ہوا۔ یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ جلیل ہی میں رہا، لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہرہ نہیں بلکہ خفیہ۔ پس یہودی عید میں اسے یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے، اور لوگ اس کی بابت آپس میں چپکے بہت باتیں کرتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ وہ نیک ہے، اور بعض کہتے تھے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے ڈر سے اس کی بابت کوئی ظاہرہ بات نہیں کرتا تھا۔ رسالت مسیح۔ اور جب عید کا آدھا وقت گزر گیا تو یسوع ہیکل میں آ کر تعلیم دینے لگا۔ تب یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اسے نوشتوں کا علم بغیر پڑھے کہاں سے حاصل ہوا۔ پس یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میری تعلیم میری نہیں، بلکہ اس کی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو جان لے گا کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے ہے یا کہ میں اپنے آپ سے بولتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے بولتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ راست ہے، اور اس میں ناراستی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تم کیوں میرے قتل کے فکر میں ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تجھ میں تو بدروح ہے، کون تجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں نے ایک کام کیا ہے اور تم سب تعجب کرتے ہو۔ دیکھو، موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ مقدمین کی طرف سے چلا آتا ہے، اور تم سبت کو آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ پس اگر سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا ہے تاکہ موسیٰ کی شریعت کی توہین نہ ہو، تو کیا تم اس لیے مجھ سے خفا ہو کہ میں نے سبت کو ایک آدمی کو سراپا بحال کیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ تب بعض یروشلمی کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے؟ اور دیکھو، وہ تو علانیہ بولتا ہے۔
اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اسے تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اسے تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ اور ہجوم میں سے بتیرے اس پر ایمان لائے، اور وہ کہتے تھے کہ المسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ کرشمے دکھائے گا جو اس نے دکھائے ہیں۔ فریسیوں نے ہجوم کو سنا کہ وہ چپکے چپکے اس کی بابت یہ بات کرتے ہیں، اس لیے سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیادے بھیجے جو اسے گرفتار کریں۔ تب یسوع نے کہا، اور تھوڑی دیر تک میں تمہارے پاس ہوں، پھر اس کے پاس جاتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ تب یہودیوں نے آپس میں کہا کہ یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا یہ ان کے پاس جائے گا جو غیر قوموں میں پرگندہ ہے اور غیر قوموں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور نہ پاؤ گے، اور یہ کہ جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسے نوشتہ کہتا ہے، اس کے باطن سے زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ اس روح کی بابت کہا جسے وہ جو اس پر ایمان لائے پانے کو تھے، کیونکہ روح تب تک دیا نہ گیا تھا، اس لیے کہ یسوع تب تک اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ تب ہجوم میں سے بعض نے اس کی یہ باتیں سن کر کہا، سچ مچ یہی النبی ہے۔ اوروں نے کہا، یہ المسیح ہے، مگر بعض نے کہا، کیا المسیح جلیل سے آئے گا؟ کیا نوشتہ نہیں کہتا ہے کہ المسیح داؤد کی نسل سے اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا، جہاں داؤد رہتا تھا؟ چنانچہ ہجوم میں اس کی بابت اختلافات ہوا، اور ان میں سے بعض اسے پکڑنے کا ارادہ کرتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ تب پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے، جنہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ کسی انسان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جیسا یہ شخص کرتا ہے۔ تب فریسیوں نے انہیں جواب دیا، کیا تم بھی گمراہ ہو گئے ہو؟ کیا سرداروں یا فریسیوں میں سے کوئی اس پر ایمان لایا ہے؟ مگر یہ عوام جو شریعت نہیں جانتے لعنتی ہیں۔ لیکن نیکودیمس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا کہ کیا ہماری شریعت کسی کو مجرم ٹھہراتی ہے پیش تاریخ سے کہ اس کی سن لے اور جان لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا تو بھی جلیلی ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ جلیل میں سے کوئی نبی
मबहूस नहीं होता। फिर हर एक अपने अपने घर चला गया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 7 बाब की 2 आयत में लिखा है, और यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक आई, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से रवाना हो। 7 बाब की 2 आयत अखबार की किताब उसका 23 बाब की 34 आयत में लिखा है, और 7 बाब की 19 आयत में लिखा है, क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी, तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। 7 बाब की 19 आयत खरूज की किताब उसका 34 बाब की 3 आयत में लिखा है, और 7 बाब की 22 और 24 आयत में लिखा है। 22 हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि मुकद्दमीन की तरफ से चला आता है, और तुम सब्बत को आदमी का खतना करते हो। बस अगर सब्बत को आदमी का खतना किया जाता है ताकि मूसा की शरीयत की तौहीन ना हो, तो क्या तुम इसलिए मुझसे खफा हो कि मैंने सब्बत को एक आदमी को सरापा बहाल किया? ज़ाहिर के मुवाफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ करो। 7 बाब की 22 आयत अहबार की किताब उसका 16 बाब 3 आयत तकवीन की 12 बाब 3 आयत तकवीन की किताब उसका 17 बाब 10 आयत, और 7 बाब की 24 आयत तस्नीह अशरा की किताब उसका पहला बाब 16 आयत में लिखा है, और 7 बाब की 37 और 38 आयत में लिखा है। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर ईमान लाता है, जिसे नविश्ता कहता है, उसके बातन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। 7 बाब की 37 आयत अहबार की किताब उसका 32 बाब 36 आयत, और 7 बाब की 38 आयत अशाया नबी की किताब उसका 44 बाब 3 आयत, 57 बाब 11 आयत, योएल नबी की किताब उसका 2 बाब 28 आयत में लिखा है, और 7 बाब की 42 आयत में लिखा है, क्या नविश्ता नहीं कहता है कि अल मसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। 7 बाब की 42 आयत मैका नबी की किताब उसका 5 बाब पहली आयत, और 7 बाब की 51 आयत में लिखा है, उनसे कहा कि क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरम ठहराती है पेश तारीख से कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है। 7 बाब की 51 आयत तस्नीह अशरा की किताब उसका 17 बाब 8 आयत और 19 बाब की 15 आयत में लिखा है। आमीन।